اور ڈپریشن سے بھی آپ باہر نکلو. یہ تکبر انسان کی کھوپڑی کو خراب کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ انسان کی کھوپڑی کو خراب کون سی چیز کرتی ہے؟ ہنسی مذاق والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اور جس کے میں تکبر ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق, ایک تو چھچورا پن ہوتا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایک طبیعت میں خوش مزاجی, جس کے تکبر ہوتا ہے وہ خوش مزاج نہیں ہوتا, وہ ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتا ہے. میں کہنے والا تھا ہمارے ایک جاننے والے تھے, مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے کوئی جاننے والے نہیں تھے, ان کی بات میں کر رہا ہوں. ایک صاحب جن کو میں بالکل بھی نہیں جانتا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. وہ جب بھی اپنے سسرال جاتے تھے نا, پرانی بات ہے, سسرال والے ایک عذاب میں آ جاتے تھے. چونکہ وہ میرے جاننے والے نہیں تھے, ان کے سسرال والے, انہوں نے مجھے بتایا, اپنے جاننے والوں سے تو یہ باتیں شیئر نہیں کرتا نا انسان, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ داماد ہمارا جب بھی گھر میں آتا ہے عذاب جان ہے ہمارے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے جب بھی آئے گا فسادی عورتیں, ہر عورت فسادی نہیں ہوتی, پہلے بتا دوں میں, فسادی عورتوں کی طرح بیٹھ کے نا لگائی بجھائی شروع کر, مجھے کسی نے چائے کا نہیں پوچھا, میں یہاں بیٹھا ہوں گھنٹے سے کوئی پانی کا نہیں پوچھ رہا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے لیکن اب کر دوں. میرا سسرال میں, میرے تو ہول سیل کے حساب سے سسرال ہے, کسی بھی سسرال میں جاؤ پانی کا پوچھیں نہ پوچھیں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹائل اسی قسم کا. کھانے کا پوچھ لیں, آپ کی مرضی, نہیں پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان چیزوں پہ کبھی میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن میرا مزاج ہے کہ ان چیزوں پہ کبھی ناک منہ بنتا نہیں ہے. تو بیٹھ گئے, پوچھ لو, آپ کی مرضی, نہیں پوچھو تو بھی ٹھیک ہے, وہ بھوکے تھوڑی مریں گے, باہر جا کے کھا لیں گے بھائی. میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں, کچھ پکا ہوا ہے تو لے آؤ بھائی, بھوک لگ رہی ہے, خود ہی پوچھ لے یار آدمی, اس میں کیا ہے. تو وہ جو ہمارے جاننے والے نہیں تھے, وہ کیا کرتے تھے جب گھر میں جاتے تھے, یہ سمجھ رہے ہیں نا جاننے والے نہیں تھے کیوں کہہ رہا ہوں, وہ سمجھ نہ جائیں, وہ بولیں گے تو میری باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے لوگوں کو. تو جاننے والے نہیں تھے وہ. میں کہہ سکوں گا بھائی میں تو آپ کو جانتا ہوں, تو آپ کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. تو ان کا اسٹائل یہ, اور یہ بہت سے داماد اس قسم کے مارکیٹ میں آج بھی موجود ہیں, اپنے بھی خود بھی ڈپریشن میں, دوسروں کو بھی ٹینشن میں. تو وہ کیا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا کیوں نہیں پوچھا, میں کب سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کھانے کا نہیں پوچھا. پھر ایک دن وہی جو میرے جاننے والے نہیں تھے, میری ایک دفعہ اور شادی ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ بھی آئیں ولیمے میں. انہوں نے کہا ہم اس طرح نہیں, ہمیں پراپر کارڈ چاہیے, یہ طریقہ نہیں ہوتا کسی کو بلانے کا, فون کرو آ جانا. پراپر کیا ہوتا ہے مجھے سمجھا رہے تھے, پراپر یار وہ سمجھ نہ جائیں یار بھائی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن پرانا قصہ ہے, انشاءاللہ نہیں سمجھیں گے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے کیا چاہیے, کارڈ چاہیے. میں نے کہا آنا ہے آ جاؤ. سب کو ہم نے اسی طرح دعوت دی ہے, فون کیا آ جا بھائی. کہہ رہے نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے اچھے لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ ذرا خاندانی لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے آپ. ابے میں نے کہا ہم نے جس نے ایک زندگی میں کرنی ہے اس کے یہ چوچلے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے کارڈ چھاپ رہا ہے, متمنی ہے شرکت, اور وہ جو لکھا ہوتا ہے نا نور چشمی, اس طرح کے وہ کرتے ہیں جن کی زندگی میں ایک. جب اتنی ساری شادیاں کرنی ہوتی ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کارڈ پہ انگلش میں الگ, فارسی میں الگ, نور چشمی متمنی ہے شرکت, اور چشمے برا کے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے نیچے, چشمے برا. ہاں وہ انوائٹ, میری طرف سے تو انوائٹ میں خود ہی کر رہا ہوں, کوئی ہے ہی نہیں. پہلی میں سب لوگ آتے ہیں آپ کے خاندان والے, انوائٹ کر کے کہتے ہیں ہمارا بھی. دوسری میں کارڈ چھاپو گے بھی کوئی نام نہیں لکھوائے گا, بولے گا خود ہی کر رہا ہے, خود ہی پکڑا جائے گا, خود ہی پٹے گا. اپنی طرف سے انوائٹ کرنا, بھائی بھی کہہ دے گا میں ذمہ دار, یہ نور چشمی میں صرف اپنا نام ڈال, ٹھیک ہے نا, چشمے برا میں صرف اپنا نام ڈال. کسی اور کا ڈالا نا, وہ کہے گا شادی تو کر رہا ہے, مروا میں رہا ہے, تو میں کیا کارڈ چھاپتا بھائی. ایسے ہی دعوت ہوگی, فون پہ آنا ہے آ جاؤ بھائی, اپنی ذمہ داری پہ. کچھ بھی, پولیس بھی آ سکتی ہے عین ولیمے کے دوران. تو اس میں کون اتنا, ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے ان فضول کاموں کے لیے یار. ہم تو نکاح کا پیغام بھیجا, ہاں ہو گئی شادی کرو, نہیں ہے ٹائم. تو میں نے تو آپ کو تیسری شادی کا قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا. میں نے کہا 6 مہینے میں میری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کروں گا. ہو گئی تو میں کوئی 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اب ہم ان کو کارڈ چھاپیں, ان کو انوائٹ کریں, شکر کرو بھائی مولوی صاحب تمہیں دعوت دے رہا ہے آ جاؤ یار. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم اس طرح نہیں آتے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, آ جائیں گے تو خوشی ہوگی, نہیں آئیں گے تو آپ کی مرضی. آپ پھر بھی گئے الحمدللہ. کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑتا چاہے کتنا ہی غصے میں ہو. تو اب بعض لوگ نا ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں,
گھر میں آئیں گے تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, مجھے کھانے, بیوی کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. یار نہ دوسرے کو ٹینشن دو نہ خود ٹینشن. بیسک حقوق پہ کمپرومائز مت کرو. گھر میں آتے ہیں بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, مجھے بیگم نے پوچھا نہیں چائے کا, میں آ جاؤں مجھے پانی کا نہیں پوچھا. ابے جا کے خود پی لے, فریج سے نکال پی لے, کیا مر جائے گا کیا؟ وہ تیری وجہ سے آ کے گھر میں بیٹھ گئی, بہت ہے بس, ٹھیک ہے نا. بیسک حقوق یہ ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, آپ کے علاوہ اس کے کسی سے تعلقات نہ ہو. آپ کی پرمیشن کے پتہ چلا وسیم بھائی سے بھی دوستی, ستار بھائی سے بھی, یہ غلط ہے. یہ بیسک کام تمہارے بچوں کو پال رہی ہے نا, اس کو عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرا رہی. پھر یہ کیا چھچور پنا آ کے مجھے پانی کا نہیں پوچھا تو مجھے, یہ وہ فسادی لوگوں کے کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھٹیا سوچ والوں کے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. ہاں آپ تھکے ہوئے تھے, آپ نے پانی مانگا پھر بھی نہیں پلا رہی, اور آپ تھکے ہوئے بھی ہو اور آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا, پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی آپ کو, پھر بھی اگر نہ کرے تو پھر انسان کا غصہ بنتا ہے کہ بیگم اب اتنا بھی یار نہیں, میں تھکا ہوا آیا ہوں, بیٹھ گیا ہوں, میں بول رہا ہوں منہ سے پانی بوتل سے پلاؤ, کہہ رہی خود ہی پی لو. تو یہ پھر کبھی کبھار تو چلتا ہے لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. تو ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی, متکبر آدمی, جس کو ہر وقت یہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا جا رہا, تو اس کو لوگ پوچھیں گے بھی تو یہ خوش نہیں ہوگا. تکبر سے, برین ہیمریج سے مرے گا یہ کمبخت, ٹینشن سے مرے گا. متواضع آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے, اس کا دماغ کیا ہوتا ہے, فریش. پوچھ لو ٹھیک ہے, نہیں پوچھو تمہارا ہیڈیک ہے, صحیح ہے. ہم تو ماں باپ کو کہتے ہیں بچوں کے بارے میں بھی یہی اصول رکھو. آج کل کی اولادوں سے خدمتوں کی توقع مت رکھو. یہ نئی 15ویں صدی کے بچے اسکولوں میں پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں. کرنل نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پانی لے آ, کہتی انگلش میں اس نے کہا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. باپ کی تو کھوپڑی گھومے گی نا. وہ کرنل صاحب سوچتے ہوں گے یار میں میدان جنگ میں کھڑا ہو کر ایک 40 سال کے فوجی کو جب یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جنگ میں چھلانگ لگا, وہ کبھی نہیں کہتا, وہ میرے آرڈر کو مانے گا اور آگ میں کود جائے گا وہ. اور اپنی اولاد اور بیٹی, 12 سال کی بیٹی کو میں کہہ رہا ہوں پانی پلا, وہ کہہ رہی ہے جو فلسفے یاد کیے میں, کہہ رہا میں نے کہا سب سے پہلے اس کو اسکول سے نکالو, کیونکہ یہ اسکول کیا کر رہا ہے, یہ جو لبرل اسکول ہے نا, ایجوکیشن مل رہی ہے, تہذیب برباد. تو جو نئی نسل اس قسم کی پیدا ہو رہی ہو, تو آپ خام خواہ میں اس سے امیدیں لگا کر میرا بچہ میرے قدموں میں جنت تلاش کرے گا, میرا بچہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا, بن جائے, اس کا اپنی قسمت ہے. وہ اگر خوش قسمت ہوگا تو آپ کی خدمت کرے گا, بدقسمت ہوگا تو نہیں کرے گا. آپ امیدیں نہ لگائیں, آپ اپنی طرف سے تربیت کی کوشش, اپنی طرف سے تعلیم, اپنی طرف سے اس کے سارے حقوق ادا کریں. اپنا معاملہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ. کوئی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارو بس. آپ بیوی کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم ہے. بچوں کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم. اللہ سے مانگو, وہ انسان کے بچے ہوں گے یا آپ کی خدمت کریں گے. عقل ہوگی, شعور ہوگا, آپ کی خدمت کریں گے, اور خوش قسمت ہوں گے اگر آپ کی خدمت کی انہوں نے. بدقسمت ہوں گے تو خدمت نہیں کریں گے, خود ہی بھگتیں گے. ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں لازمی ملتا ہے. جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے نا, تو یہ وہ دنیا میں بھی نہیں پنپ پاتا. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی کا بچہ اس کو اٹھا کے بوڑھے باپ کو کچرے میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا, تو باپ نے بولا تھوڑا آگے پھینکو, تیرے دادا کو میں نے وہیں پھینکا تھا. تو مکافات عمل ہے, جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرے گا. دیکھو انگریز اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتے ہیں, اس لیے کہ ان کے والدین نے اپنے والدین کو کہاں جمع کرایا ہوتا ہے, اولڈ ہاؤس میں. مکافات عمل اللہ انگریزوں کو دنیا میں دکھاتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کو کون سا پالا تھا. تو بلکہ میں نے تو یہاں تک ایک انگریز نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے ہاں تو بوڑھے ماں باپ خود ہی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, ہمیں پتہ ہے یہ ہم تمہارے لیے ٹینشن بنے ہوئے, تم خوشی سے نہیں پال رہے. تو ماں باپ خود کہتے ہیں ہمیں جمع کرا دو, ہمیں پتہ ہے تم خوشی سے خدمت نہیں کرو گے ہماری. ایک گورے نے مجھے خود بتایا, سمجھتے ہو, خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہے یار یہ ہم عذاب بن رہے ہیں تمہارے لیے. تو کسی سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ, آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی. اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو, خدمت کرو, حقوق ادا کرو, اللہ اللہ کرو, خوشی خوشی. بکریوں سے دل بہلاؤ, پتھروں سے کہو راز دل. وہ ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کا, بڑا خاندانی شعر کا ہے اس نے. پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. پتھروں سے پتھر جو ہے نا, اس سے اپنے غم کی باتیں شیئر کر لیا کرو, دکھ کی باتیں بیان کیا کرو. وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کم از کم دغا بھی نہیں دے گا, اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا آپ کا غم. انسانوں سے اپنے دکھ شیئر کرو گے, خیر خواہ بنیں گے, لیکن آپ ہی کی جڑیں کاٹنا بولو شروع کر ہوتا ہے. پتھروں میں یہ خطرہ
نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دوں شعر, پتھروں سے کہو راز ہے. بڑا خاندانی شاعر تھا لیکن آج کل اس کی شاعری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے. شروع میں ایک دم دمنگ کی شاعری ہے, میں نے کہا پتہ نہیں, لیکن وہ 2-4 اشعار ہی گھما رہے ہیں کافی. ندیم شاہ تک ہمارا کوئی پیغام پہنچا دے, کچھ نیا مارکیٹ میں لاؤ یار, کیونکہ اردو زبان کی حفاظت یہ شاعر ہی کرتے ہیں, اس لیے مجھے ان شاعروں سے اس وجہ سے لگاؤ ہے کہ یہ اردو کے محافظ ہیں. تو پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. ایک اور سنا دوں اسی خوشی میں, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, ہاں کل وہ میری بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس پہ تو آج غرور کر رہے ہیں نا, کل وہ کہاں تھی؟ آخر میں بتاؤں گا کیا تھی, آپ پریشان نہ ہو, آپ نے پتہ نہیں کون سی چیز چلی گئی. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, اس خوشی کا بھروسہ نہیں. جس خوشی پہ تو آج اترا رہا ہے, شاعر کہہ رہے کل وہ میرے گھر میں بھی تھی, اور جیسے اس نے مجھے چھوڑا کل ہو سکتا ہے وہ تجھے چھوڑے. تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرو, اتراؤ مت. یہ خوشیاں بھی دائمی نہیں ہوتی, یہ غم بھی دائمی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں خلاصہ یہ بیان کر رہا تھا کہ بقرعید میں تھوڑا تکبر بھی خاک میں ملتا ہے ہمارا. جب گایوں کو لے کے گھومتے ہیں, صحیح ہے نا, اور ان کی سیوا کرتے ہیں, بکریوں کو کھلاتے ہیں, بکروں کو کھلاتے ہیں, تو تھوڑی جو پرسنالٹی ہے نا, یہ 3 پیس سوٹ ٹائی والی, یہ تھوڑی کیا ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے حج کرواتے ہیں, اور حج میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھو, اتنی ہم نے قربانی دی, 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے بیت اللہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا, لاکھوں روپے خرچ کیے, کنکریاں ماری. 40 دن کی ٹینشن کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 3 پیس سوٹ پہنا کے واپس بھیج دے. اللہ کہتے ہیں جانے سے پہلے ٹنڈ کروا لو. ٹھیک ہے, جانے سے پہلے, جب تک ٹنڈ نہیں ہوگی, یہ جو 2 چادریں باندھی ہوئی ہے نا, یہ کھولنے کی اجازت نہیں. یعنی ان چادروں سے بھی ٹینشن میں آتا ہے نا, 3 پیس سوٹ ٹائی پہننے والا وہ 2 چادروں میں گھوم رہا ہے, اس کی تو پرسنالٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. کیا خیال ہے؟ جو ہر وقت کالر کلف میں گھومتا ہے اور ہر وقت مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ 40 دن یا 10-15 دن یا 5 دن بھی منا کے لگا لو, اتنی گرمی, اتنی دھول مٹی میں, میلا کچیلا, 2 چادروں میں کتنی ٹینشن ہے. تو پرسنالٹی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. اور واپسی پہ اللہ کہتے ہیں, اب انسان کہتے ہیں اللہ اب یہ چادریں اتار کے میں آ جاؤں دوبارہ اپنی پینٹ پہ, اللہ کہتے ہیں آ جا, لیکن ٹرینڈ ایک دفعہ کرا لے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ بھی ٹریننگ ہے, تربیت ہے. زیادہ شو بازی کے چکر میں مت پڑو, انسان رہو. تکبر اللہ ختم کراتے ہیں ہمارا, سمجھتے ہو؟ خوش رہتا ہے آدمی. تو خوش رہنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے, تکبر ختم کر لو. گھروں میں جا کے یہ نہ پوچھا کرو مجھے پوچھا کیوں نہیں, میں گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں, کیا عذاب بنایا ہوا ہے, پانی کا نہیں پوچھا, چائے کا نہیں پوچھا. ہاں ہوٹل میں بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے, آگے بس نکل رہی ہے اور وہ ہوٹل والا پوچھ نہیں رہا, تو پھر جا کے انسان, وہ تکبر کی وجہ سے نہیں, وہ ٹائم بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو گھر میں بیوی چائے کا پوچھ لے, اچھی بات ہے, نہیں پوچھے خود ہی بنا کے پی جاؤ. یہ شکر ادا کرو, ٹینشن نہیں دے رہی, بس خوشیاں نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہ دے بس. یہ بہت ٹینشن والی فری بیوی کسی کو مل جائے تو بس سمجھو خوشیاں ہی خوشیاں. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خوشی نہیں دے رہی ہوتی, الٹا ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, تو اگر آپ کی بیوی ٹینشن نہیں دے رہی بس بہت ہے. کسی نے میرے بارے میں تبصرہ کیا کہ ان کے اتنے گھر ہیں اور ناشتہ انڈا موڑ پہ کرتے ہیں, طنز کیا نا. تو میں نے کہا میرا گھر میں اللہ کا شکر ہے ناشتہ مجھے ملتا ہے, تو مجھے وہ پراٹھے اچھے لگتے ہیں باہر کے, وہ گھر میں بن نہیں سکتے وہ, تو اس لیے کھا رہا ہوتا ہوں. تو فسادی لوگ ہیں, کچھ بھی کرتے رہتے ہیں بیٹھ. یوں بھی تو کر سکتے تھے, اتنے اچھے ہیں کہ ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی انہوں نے, ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی, اتنے اچھے ہیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. لیکن ناشتہ گھر والے بنا کے رکھتے ہیں الحمدللہ. میں مجھے ویسی بچپن سے وہ عادت پڑ گئی ہے. شاہ فیصل کالونی ہماری پھپھو رہتی تھی, وہاں جاتے تھے تو ہمارے وہ کزن ہیں, وہ ہوٹل کے پراٹھے لے آتے تھے. وہاں سے جو چسکا لگا ہے, مجھے لگ رہا ہے دنیا چھوٹ جائے گی, پراٹھا نہیں چھوٹے گا. مزہ اس میں ایسا آ گیا. خیر,